اول بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہے اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 8 بجے کا۔ ہماری کہانیاں غیر متوقع فون کال سے شروع ہوتی ہے جو اس صبح کیف جمال کو موصول ہوئی تھی۔ کیف ان دنوں ہر بے روزگار اور ناکام انٹرپرینر کی طرح دن چڑھے تک سویا کرتا تھا اور دوپہر سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ غیر شناسا تھا اور آواز خشک، کوئی ادھیر عمر آدمی تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باس جو حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہے آپ کے باس؟ وہ جمائی روکتے ہوئے اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلی، وقت دیکھا۔ ماہر فرید۔ مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے۔ ادھیر عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوبر میں سوار اس لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے بھیجی تھی۔ راستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فرید کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا۔ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس ایک فیس بک گروپ پہ اس کا تذکرہ نظر آیا جو کہ اس کی کاؤنٹی کی چند رہائشیوں کے کمنٹس کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپی سے پڑھے گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماہر فرید کسی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق تھا۔ چند برس قبل اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروایا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا۔ یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا، لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ سب کچھ اپنے بیٹے کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جبکہ ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کر چلے گئے اور نہ جانے کیسے، لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپس اپنے گھر آ گیا اور یقیناً وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہو۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا جو اسے 4تھے فلور کی طرف لے جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا۔ لفٹ کے قدآور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، بھری ہوئی شیو، جینس کے نیچے سفید جوگر جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے پہنی سفید شرٹ جھلکتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں درست کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پہ وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمری راہداری تھی، فاصلے فاصلے پہ کمروں کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے، پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیر عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سویٹ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیونڈر اور موتی کی خوشبو پھیلی تھی۔
दीवार गेट खिड़की के पर्दे हटे हुए थे और बाहर फैली रोशन सुबह दिखाई देती थी। खिड़की के आगे रखे बड़े सोफे पे एक आदमी टांग पे टांग जमाए बैठा था। वो मुस्कुराते हुए कैफ को अंदर आते देख रहा था। ग्रे पैंट और सफ़ेद शर्ट पे चारकोल वेस्ट पहने वो एक बाजू सोफे की पुश्त पे फैलाए हुए था। पीछे से आती रोशनी में उसके कफलिंग्स चमक रहे थे। वो उसकी तवक्को से ज़्यादा जवान और वजी था। क्लीन शेव चेहरा, जेल से सेट बाल और पुरकशिश आँखें। न चाहते हुए भी कैफ का दिल मरऊबियत से भर गया। उसने जिस तरह के शख्स का खाका जहन में बनाया था, ये आदमी उससे कहीं मुख्तलिफ और शानदार था। आओ कैफ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुरा के माहिर फरीद ने खाली सोफे की तरफ इशारा किया। टांग पे टांग जमा के बैठने से माहिर का एक बूट फ़िज़ा में था। उस बूट की स्याह चमकीली सतह पे कैफ का अक्स नज़र आ रहा था। आप यकीनन माहिर फरीद हैं, वो संजीदगी से कहते हुए बैठा। दोनों के दरमियान शीशे की मेज़ थी जिस पे लेदर कवर वाली भूरी डायरी रखी थी। कुछ था उस कमरे की फ़िज़ा में जो आसाब पे सवार होता था। लेवेंडर और मोतिये की खुशबू महसूस नहीं हो रही। खामोश कमरे में वाहिद आवाज़ माहिर फरीद की नाखूनों से आ रही थी, जिन्हें वो सोफ़े के हित से आदतन रगड़ रहा था। कैफ ने फ़ैसला कर लिया था कि वो उस शख्स की इमारत और वजाहत की रोब में नहीं आएगा। खंकार के पूछा, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था? वो उसकी आंखों में झांक के पूछने लगा। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और लोग मुझे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ही बुलाते हैं, उसने सादगी से जवाब दिया। माहिर ने सोफ़े की पुश्त से बाजू हटाया और दोनों हाथ बाहम फैसा लिए। नज़रें हनूज उसकी आंखों पे जमी थी। सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र? ओह नो, उसने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई। तुम एक एंटरप्रेन्योर भी हो, नाकाम एंटरप्रेन्योर। तुमने अपना बिज़नेस शुरू किया था, बल्कि एक नहीं, तुमने बहुत से काम शुरू करके छोड़े हैं, बहुत सी नौकरियां भी की हैं। कैफ ने चौंक के उसे देखा, फिर मैनेजर को। ये बात गैर मुतवक्को थी। उसके अब्रू इकट्ठे हुए। आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ज़्यादा नहीं जानता। माहिर पीछे को हुआ और कंधे बेपरवाही से उचकाए। नाखून फिर से सोफ़े के हित से रगड़ने लगा। बस इतना मालूम है कि तुम्हारा आखिरी कारोबार न सिर्फ नाकाम हुआ है, बल्कि उसने तुम्हें बहुत से कर्ज़ों में डुबा दिया है। अब हाल ये है कि तुम्हारा कैफ के जिन लोगों के पैसे तुमने डुबोए थे वो तुम्हारी जान को आए हुए हैं। उनमें से एक तुम्हारी बहन का शौहर भी है। तुम्हारी फैमिली लाइफ इस बात से कितनी मुतासिर हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ। कैफ के माथे पे शिकन पड़ी, जिसमें के सारे आसाब तन से गए। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? उसने बारी बारी उन दोनों को देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माहिर फरीद उसकी आंखों में झांक के मुस्कुराया। उसे इंटरनेट पे पढ़ी बातें याद आई। क्या ये किसी साइकोपैथ की आंखें थीं? कैसे? वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन मुंह से कैसे फिसल गया। क्या वो मदद के लिए इतना बेताब था? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। कैफ के अंदर किसी ने शर्गोशी की। अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ कैफ, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन वो नहीं भाग सका। मजबूरियों ने उसके कदम जंजीर कर रखे थे। उसे उस पुरअसरार शख्स की ऑफ़र सुननी थी। अगर तुम चंद माह मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज़े भी उतरवा दूंगा, और अगर तुम दोबारा कारोबार करना चाहो तो उसको सेट करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इतना तो तुम मेरे बारे में जान चुके होगे। उसके लहजे की हमदर्दी भी कैफ को मसनूई लगी। कुछ नाकाबिले एतबार सा था उस शख्स के बारे में। मुझे क्या करना होगा? माहिर फरीद के चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक गहरी सांस बाहर को खारिज की। बिलाखिर उसने मेज़ पे रखे भूरे लेदर कवर की डायरी उठाई। 2 उंगलियों से डायरी के अंदर से एक तस्वीर निकाली और सामने रखी। कैफ ने नज़रें झुका के देखा। वो एक लड़की की तस्वीर थी। चेहरे का क्लोज़अप। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें सब्ज़ थीं और भूरे बाल ढीले जोड़े में बंधे थे। वो एक बेदाग शफाफ सा चेहरा था। ऐसे चेहरे इंसान हर रोज़ नहीं देखता।
تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیف نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ تمہاری کزن صفورہ کے دوست ہے۔ اوکے، کیف نے الجھ کے اسے دیکھا۔ صفورہ اس کی امیر سیکنڈ کزن تھی، مہینوں بعد اس سے ملاقات ہوا کرتی اور اس میں بھی صفورہ اس کو اسٹیبلش ہونے کے لیکچر دیتی تھی۔ تنگ آ کے اس نے صفورہ کی فیملی سے ملنا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ صفورہ نے اپنی اس دوست تصویر اٹھا کے دکھائی کو 2-3 دفعہ سیکیورٹی گارڈز رکھوا کے دیے ہیں، لیکن اس لڑکی کے پاس زیادہ دن تک کوئی گارڈز نہیں ٹکتا۔ پچھلے ہفتے اس نے پھر سے صفورہ سے کوئی قابل بھروسہ گارڈ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ سفید بالوں والا مینیجر اس دوران باری باری ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ٹینس کے میچ میں گیند کا نظروں سے تعاقب کر رہا ہو۔ اوکے، کیف ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم اپنی کزن صفورہ سے کہو کہ وہ اس لڑکی سے تمہاری سفارش کرے اور تمہیں اس کے پاس گارڈز کی جاب دلوا دے۔ ویسے بھی تم نے چند برس پہلے ایک سیکیورٹی کمپنی میں 2 ماہ کے لیے کام کیا تھا۔ تمہارے پاس تجربہ بھی ہے اور تمہیں ضرورت بھی ہے۔ مجھے امید ہے صفورہ تمہیں انکار نہیں کرے گی۔ تصویر رکھی اور مسکرا کے کندھے اچکائے۔ بس اتنا سا کام ہے۔ بالآخر معاملہ کیف کی سمجھ میں آنے لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں صفورہ کے دوست کا گارڈ بن جاؤں، اس کا اعتماد حاصل کروں، مگر کیوں؟ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ سختی در آئی۔ ایسے کاموں میں کیوں نہیں پوچھتے، کام کی قیمت پوچھتے ہیں۔ ابرو اٹھا کے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ چند لمحے کے لیے سٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ ساری خوشبوئیں مر گئی، اب صرف ایک احساس یرغمالی تھا۔ دیکھیں، وہ قدرے دھیرے لہجے میں بولا، میں اتنا تو بتائیں کہ مجھے اس کے پاس جاب کر کے کیا کرنا ہے، میرا مقصد کیا ہوگا؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، ٹھیک ہے میرے مسئلے ہیں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ ماہر فرید نے بدمزہ ہو کے مینیجر کو دیکھا۔ بہت بولتا ہے یہ۔ مینیجر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، پھر کوٹ کی جیب سے ایک پرچی نکال کے کیف کے سامنے رکھی۔ اس پہ ایک رقم درج تھی۔ کیف نے رقم کے ہند سے پڑھے، پھر صفر گنے۔ 1 بار 2 بار اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ نظریں اٹھا کے تجسس سے ماہر کو دیکھا۔ بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنے پیسے کوئی نیک کام کرنے کے لیے نہیں دیا کرتا کیف، وہ سپاٹ سے انداز میں بولا۔ کیف نے پرچی پہ درج رقم دوبارہ پڑھی، پھر سر جھکا دیا، اتنا کہ ٹھوڑی سینے سے لگنے لگی۔ کسی لڑکی کا گارڈ بننے کا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، اس پہ نظر رکھنا، اس کو نقصان پہنچانا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ماہر فرید کچھ دیر اس کے جھکے سر کو گھورتا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ صوفے کے پیچھے چلا گیا اور کھڑکی کے سامنے چکر کاٹنے لگا، دائیں سے بائیں پینڈولم کی طرح۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا، پھر قدم روک کے دور بیٹھے کیف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے سمجھا رہا ہو۔ کاروبار میں نقصان اور قرضوں نے تمہاری سوشل لائف ختم کر کے رکھ دی ہے۔ مرد کا معاشی طور پہ اسٹیبلشڈ نہ ہونا اس کی عزت آدھی کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لاؤنز لیجڈ بن جاتا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو ایسے جوتے پہن کے۔ کیف نے چونک کے اپنے جوتوں کو دیکھا۔ سفید جوگرز اب مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدرے پیچھے کیے، لیکن وہ ان کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف میری آفر ہے۔ ماہر فرید واپس اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میرے لیے صرف 2 ماہ کام کرو، صرف 2 ماہ، اور ساتھ اپنی فوٹوگرافی جاری رکھو اور اپنا نیا بزنس پلان بناؤ۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی میں تمہارا بزنس خود سیٹ کروا دوں گا۔ مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ میری ٹیم سب کرے گی۔ صرف 2 ماہ۔ وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کے دکھائیں۔ آپ اپنا کام کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ ماہر فرید پیچھے کو ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں برہمی تھی۔ تم میرا کام کرو گے یا نہیں؟ کیف جمال کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ اور آپ جلدی میں ہیں؟ اگر میں جا کے صفورہ کو بتا دوں کہ کوئی اس کی دوست کو اسٹاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو؟
वो कैफ को चंद सानिए देखता रहा, फिर एकदम से हंस पड़ा और नफ़ी में सर हिलाया। तुम ये नहीं करोगे, ये कहते हुए उसने तस्वीर उठाई। कैफ को तस्वीर की पुष्ट नज़र आई। वहाँ कुछ लिखा था, 5 अल्फाज। आपको कैसे मालूम कि ये मैं नहीं करूँगा? वह मुताज्जुब हुआ। माहिर फरीद ने जवाब नहीं दिया। उसने लेदर डायरी खोली। कैफ की नज़रें नीचे झुकी। वह जिसे डायरी समझ रहा था वो दरअसल फ़ोटो एल्बम थी। अगले ही लम्हे उसका सांस रुक गया। पहले सफ़े पे ऊपर नीचे 2 तस्वीर थी। ऊपरी तस्वीर एक स्याह बालों वाली लड़की की थी, वह उसमें मुस्कुरा रही थी। निचली तस्वीर उसी लड़की की थी, लेकिन उसकी आंखें नीलो नील थी, पेशानी ज़ख्मी थी और पलकें बंद थी। वो शायद किसी लाश की तस्वीर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़े पलटने लगा। हर सफ़े पे ऊपर एक लड़की की ज़िंदगी से भरपूर तस्वीर होती और नीचे ज़ख्मी या लाश जैसी तस्वीर। तस्वीरें मुख्तलिफ़ लड़कियों की थी। उसने छठा सफ़ा पलटाया तो वो खाली था। उसने ऊपरी खाने में सब्ज़ आँखों वाली लड़की की तस्वीर डाल दी। नीचे जगह अभी खाली थी। कैफ अपनी जगह से हिल नहीं सका। इतराफ़ में सारी खुशबुएं दम तोड़ गई थी। अब सिर्फ काफूर की बू थी जो अंदर बाहर फैली थी। माहिर फरीद ने खुली हुई एल्बम पढ़ी, धकेली और नज़रें उठा के कैफ को देखा। फिर उसने 2 फ़िक्रे बोले। वह 2 फ़िक्रे उसकी सारी गुफ्तगू पे भारी थे। कैफ जमाल ने रुकी हुई सांस खारिज की। पर्ची पे लिखे सफ़र गिने। ये उसके कर्ज़े उतारने के लिए काफ़ी थे और इन 2 फ़िक्रों के बाद उसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ 2 माह के लिए वो ये काम कर सकता था। मैं तैयार हूँ, माहिर फरीद मुस्कुराया। गुड बॉय। फिर मैनेजर को इशारा किया। उसने जेब से एक फुला हुआ लिफाफा निकाल के कैफ के सामने रखा। ये काम के अलावा है, सिर्फ इसलिए कि तुम नए जूते ख़रीद सको। आइंदा किसी वर्क मीटिंग पे ऐसे जूते पहन के मत आना। नरमी से तंबीह की, अब तुम जाओ, मालिक तुमसे खुद राब्ता करेगा। सफ़ेद बालों वाले की तरफ इशारा किया। कैफ ने एक मलामती नज़र उस पर डाली, पैकेट उठाया और वहाँ से उठ गया। मुझे इस लड़के पे एतबार नहीं है माहिर। उसके जाते ही मालिक नाखुशी से बोला। एतबार तो मुझे तुम पे भी नहीं है, लेकिन हम साथ काम कर रहे हैं ना। वो आम से लहजे में कहते हुए उठा और खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। दोपहर की सुनहरी रोशनी सीधी उसके चेहरे पे पड़ने लगी। माहिर ने आंखें बंद कर ली। माहिर, मैनेजर ने पुकारा। इंतकाम के सफ़र पे निकलने वाले को चाहिए कि वो 2 कब्रें खोद ले, एक दुश्मन की और एक खुद अपनी। ये कन्फ्यूशियस ने कहा था और जानते हो उससे क्या चीज़ कब्र तक ले गई थी? अपने बेटों की मौत का गम। वो आंखें बंद किए कह रहा था, सर्द सी शर्गोसी में, मौत से बड़ा कोई गम नहीं है मालिक। मेज़ पे एल्बम यूं ही खुला रखा था। मालिक ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया, फिर हाथ बढ़ा के छठा सफ़ा पलटाया तो सब्ज़ आँखों वाली लड़की की तस्वीर की पुष्ट दिखाई देने लगी। वहाँ उर्दू में लिखा था, हूरे जहाँ की बेटी कशमाला। तारीख़ थी 11 अप्रैल और शहर था इस्लामाबाद का। आज का दिन अहम था क्योंकि आज कशमाला की ज़िंदगी बदलने जा रही थी, लेकिन अपनी सुबह का आगाज़ करते हुए उसे उस बात का इल्म नहीं था। किसी को भी नहीं होता। वो बेडरूम में आईने के सामने खड़ी कानों में टॉप्स पहन रही थी। जब मोबाइल की मखसूस टोन बजी, वो मुस्कुरा दी। यकीनन माँ की फैमिली ग्रुप पे मैसेज आया होगा, वो भी गुड मॉर्निंग का। माँ एक ही मैसेज अपने तीनों बच्चों को फैमिली ग्रुप और पर्सनल चैट्स पे अलग अलग भेजती थी। उसने टॉप्स पहन के मोबाइल उठाया और मैसेज खोला। माँ ने गुड मॉर्निंग के साथ पूछा था कि क्या वो वीकेंड पे इज़ा की शादी के लिए लाहौर आएगी। कल बताऊंगी माँ, उसने मुबहम सा जवाब भेज दिया। यहाँ रेस्टोरेंट में इतने काम पड़े थे, वो कैसे जाएगी लाहौर, वो कल माजरत कर लेगी। अपनी तैयारी मुकम्मल करके उसने सर से पैर तक आईने में अपना जायज़ा लिया। उसने नेवी ब्लू लंबी कमीज़ के साथ हम रंग दुपट्टा कंधे पे डाल रखा था। बीन गले से गर्दन में पहना नन्हा सा डायमंड लॉकेट झलक रहा था। पैरों में जर्द हाई हील्स थी। लंबे भूरे बाल फ्रिंज जोड़े में बंधे थे।
بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جن کے گرد لائنرز لگا تھا جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا، اسکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دیں۔ وہ چہرے کے دونوں اطراف میں ٹھہر گئی، اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پہ نہیں گئی، کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حورِ جہاں بیگم اور کہاں مہابینا اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماہی، مہابینا اور مالا کشمالہ جیسا حسین کوئی نہ تھا، ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، ان میں اسٹیپیلیا، بیگونیا اور ہیورتھیا اگے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا، باقی دونوں کی نئی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر ہیورتھیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے، شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی۔ اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی، کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نگاہ میں کچھ کھٹکا، کشمالہ کے قدم جنزیر ہوئے، گردن دھیرے سے دائیں جانب موڑی۔ دیوار گیر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا، وہاں ایک دبیز ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چونک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، کھڑکیاں بھی اندر سے مقفل تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں، صفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے گارڈز کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے۔ گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس معاملے کی فکر نہیں کرنی تھی، اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا، اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کی بالائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں مانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پہ سیاہ بادل تھے، آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کے جعلی دروازے سے ناشتے کی مہک پوچھ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جھانکا۔ نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین، کل میرے پورشن میں کوئی آیا تھا؟ نہیں باجی، کوثر تو چھٹی پہ ہے 2 دن سے، اس نے صفائی والی لڑکی کا نام لیا۔ کشمالہ پوچھ کی طرف بڑھ گئی، البتہ اس کی سوچتی نظروں نے گیٹ اور لان کا جائزہ ضرور لیا تھا۔ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں آتا تھا؟ بلکہ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے بزنس پلان کی پریزنٹیشنز دینی تھی، اسے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔ ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا، دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویشن کیا تھا، پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس آئیڈیاز تھے اور ہمیشہ ہی ہوتے تھے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن ہی کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، سعودیہ میں جاب کرتے تھے، بچوں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ 4 سدہ میں ان کی زمینیں اور باغ تھی۔ ابا کی وفات کے بعد بھی ماں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کی، زمینوں اور ٹھیکوں کے رجسٹر سنبھالے، لیکن اپنے 3 بچوں کو ایک اچھی زندگی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کر دی۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، موئی ڈاکٹر بن چکا تھا، اور کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنا کام کرنے کا شوق تھا، لیکن 5 سال پہلے ہی اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دنوں ماں کو بھی مہابینا ماہی کی شادی کرنی تھی، گو کہ ماہی اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ عباد ان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، سو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی، ظہیر کی انویسٹمنٹ اور مالا کے آئیڈیاز اور محنت۔
اس وقت جو ناممکن لگتا تھا وہ 5 برس بعد شہر کے معروف اور ایلیٹ ریسٹورنٹ میں شمار ہونے لگا تھا۔ اوشین کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ معید میڈیکل پڑھ رہا تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ماہی اور عباد بھی اسی کالونی میں رہتے تھے، یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے عباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی تھی۔ پہلے وہ گیا اور پھر 6 ماہ پہلے ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماں کے پاس صرف معید تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ وہ ہر دوسرے ویکینڈ پہ لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1.5 ماہ گزر جایا کرتا تھا، اور اب وہ اوشین کے لیے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے جا رہی تھی۔ اب تو شاید وہ 6 ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔ یہ نیا آئیڈیا اسے چند ہفتے قبل آیا تھا۔ اوشین کے پیچھے کچھ جگہ خالی تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کے وہاں ایک بیکری بنائیں، لیکن وہ ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی، اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹ کرے گی۔ اس نے ابھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ اسے پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دفتر موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کسی کی ویڈیو کال آ سکتی تھی۔ اس نے ہولڈر میں لگے فون کا بٹن دبایا۔ اسکرین پہ ویڈیو کال روشن ہوئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، ماہی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مالا نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے مسکرا کے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جو سر کے جگ سے جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بھوری آنکھوں والی ماہی ایک کیوٹ سی پٹھان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے اور باب اسٹائل میں کٹے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے عرصے ہوئے اور دوسری طرف گال پہ آگے کو گرتے ہوئے۔ یہ ماہی کا سگنیچر ہیئر کٹ تھا جس کو وہ کبھی نہیں بدلتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنا بزنس پلان دکھانا ہے نا آج، سوچا تمہیں وش کر دوں، ماہی جگ سے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو؟ اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا بتاؤ، وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچن اسٹول پہ بیٹھی، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھے اور جوس کا گلاس کہنیوں کے درمیان رکھا، پھر اسٹرا ہونٹوں کے بیچ ڈال کے گھونٹ بھرا۔ وہ بزنس میں ہے، اتنے اچھے آئیڈیا کو نہ نہیں کہے گا۔ تم نہ ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو۔ اسٹرا ہٹا کے اس نے خفگی سے کہا۔ آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ دل کا شیخ ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا۔ سارا پروفٹ اور کنٹرول اسے خود چاہیے۔ کشمالہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی۔ کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟ تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کی ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فخر سے کالر جھٹکا۔ کشمالہ مسکرا دی۔ ماہی ایسی ہی تھی، ماں کے مطابق ان کی سب سے زیادہ سمجھدار اولاد، اور مالا کے مطابق سب سے زیادہ شک کرنے والی۔ وہ خود اس کے برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی۔ اس لیے اسے امید تھی ظہیر مان جائے گا۔ ماہی کہتے کہتے رکی۔ کشمالہ اپنی بہن کو اتنی اچھے سے جانتی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ وہ اب کیا بات کرنے جا رہی ہے۔ پھر تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نہیں، اب میں چلتی ہوں، اوشین آ گیا ہے۔ اس نے کتاب کے اپنی جگہ پہ نہ ہونے والی بات گول کر دی۔ کم از کم اس وقت وہ ماہی کا لیکچر نہیں سن سکتی تھی۔